اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ حدیث شریف کی کتاب ہے تو اس سے پہلے کیا بتایا تھا؟ درود و سلام پڑھنا یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. تو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اچھا، یہ درود شریف جو ہم نے پڑھا ہے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دربار شریف کے پاس جا کے پڑھنا چاہیے. بھائی کیوں جی؟ بھائی اس لیے کہ یہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پہ زندہ تھے تو اس وقت لوگ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، اور یا یہ ادھر پاس جا کے، یعنی ان کا مراد یہ ہوتا ہے کہ دور سے ایسا نہ پڑھیں. بات سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پاس جب بندہ کسی کی کچھ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دور سے نہیں کہنا چاہیے. تو اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. آپ ادھر سے بیٹھ کے جامعہ غوثیہ معینیہ رضوی رضی الاسلام کی مسجد شریف میں، جس کا نام جامعہ مسجد محمدیہ نور ہے، اس میں بیٹھ کے جو آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے نا بھائی ہم ادھر سے پڑھ رہے ہیں اور وہ تو ادھر ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ دور سے نہ پڑھو، نزدیک جا کے بے شک پڑھو یہ والا درود. تو اس کا جواب یہ ہے اللہ ہمارے کتنے قریب ہے؟ شاہ رگ. شاہ رگ وہ ہوتی ہے جو اگر کٹ جائے تو بندہ فوت ہو جاتا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ ہماری شاہ رگ سے قریب ہے. اب شاہ رگ جو ہے نا، یہ یہاں اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس بات کو کہ اللہ ہماری شاہ رگ قریب ہوتی ہے نا تو اس سے قریب ہے. لیکن جب حضور کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی تمہاری شاہ رگ سے کہتے ہیں نا، جانوں سے بھی زیادہ قریب. شاہ رگ کٹے تو پھر اس کے بعد خون نکلتا ہے تو بندے کی جان نکلتی ہے. لیکن جب حضور کی باری آئی تو فرمایا یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب. اس بیس پہ علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضور تو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو یہ دور اور نزدیک والا فرق آپ نے کہاں سے نکال دیا؟ اور یہ فرمان بھی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جو نبی ہیں وہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی شاہ رگ تو بھی اور نیڑے. شاہ رگ کٹ جائے تو سانس نکلتے نکلتے، جان نکلتے نکلتے ٹائم لگتا ہے. کچھ بعض اوقات کٹ جاتی ہے تو کافی دیر پھڑکن رہنا بندہ یا جانور. لیکن آج تک آپ نے کسی سے نہیں سنا کہ کسی کی جان نکل گئی اور اس کے بعد وہ زندہ رہا. نہیں نا. بات سمجھ گئے ہو؟ اتنے قریب ہیں حضور ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا ہم اس بیس پہ، اس آیت کی بیس پہ ہم کہتے ہیں ہم جہاں بھی ہوں درود سلام پڑھیں. ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ہمارا درود و سلام خود سنتے ہیں. دوسری روایات بھی ہیں جیسے جمعے والے دن ان تک پہنچایا جاتا ہے، آپ خود سنتے ہیں، بلکہ ویسے فرشتے بھی پہنچاتے ہیں. ان کے پہنچانے کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر اس نے پڑھا حمزہ نے، تو وہ کہتے ہیں اس کا نام یا رسول اللہ حمزہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، اس کے دادا کا نام یہ ہے، وہ فلاں جگہ بیٹھ کے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا. دیکھیں ایک بندے نے پڑھا، ابا اس نے بیٹھا ہوا فیصلہ آباد، دادا پتہ نہیں، یہ نہیں دادا قبر میں، ان کا نام بھی حضور کے درود شریف پڑھنے کے صدقے سے لیا جا رہا ہے حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے جی. تو تین طریقے ہو گئے. ایک حضور فرماتے ہیں میں اپنے محبت والوں کا درود و سلام خود سنتا ہوں. ایک وہ ہو گیا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، اور ایک ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو بھیجنا اتھے وے لیکن تو بھیج، کیونکہ اسی انہوں نے شایان شان نہیں بھیج سکنے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. پھر انشاءاللہ کسی دن اس پہ بھی لیکچر ریکارڈ کروائیں گے کہ سلام جب بندہ کرتا ہے تو سلامتی کی دعا ہوتی ہے
تو حضور کے تو پاس سے سلامتیاں خود ادھر سے نکل رہی ہیں اور پوری دنیا پہ پھیل رہی ہیں، تو ہم ادھر کون سی سلامتی بھیجتے ہیں؟ اس سلام کا مطلب کیا ہوگا یہ پھر انشاءاللہ کسی دن آپ کو بتائیں گے۔ آج جی ہم پڑھیں گے اربعین حنفیہ، جو کہ حدیث شریف کی کتاب ہے، اور اس کو جو اس کے جو مؤلف ہیں، مؤلف کون ہوتا ہے؟ تالیف کرنے والا، تصنیف کرنے والا فقیہ اعظم حضرت علامہ ابو یوسف محمد شریف نقشبندی کوٹلی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ انہوں نے جناب یہ کتاب تصنیف کی ہے، تالیف کی ہے، اس کے مؤلف ہیں یہ۔ اور آج ہم اس کا صفحہ نمبر 15، ہاں تالیف جو ہے نا وہ مصنف، ہاں یہ حدیث تو ذریعہ کہ نہیں ہو نہیں سکتی ہے جو یعنی ان کی یہ بات میں آپ تک صحیح پہنچا دوں۔ تالیف مؤلف کرے گا اور تصنیف مصنف کرے گا۔ تو مصنف وہ ہوتا ہے جو خود کوئی کتاب لکھے اپنے پاس قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ایک ہے حدیث شریف تھی تو انہوں نے جوڑ دی 40 حدیثیں، تو انہوں نے جوڑی جو ہے نا، یہ ان کی تو نہیں ہوئی حدیث، تو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو تالیف کیا ہے، جوڑا ہے، اکٹھا کیا ہے۔ مصنف اور مؤلف میں یہ فرق ہو گیا۔ اور جو تحقیق ہے اس میں جو اور تصحیح جو کی ہے وہ ہے محمد فضیل قادری، یہ جامعہ نظامیہ کے فاضل ہیں۔ انہوں نے اس کو اس کی جو ہے نا وہ تھوڑی بہت کی ہے، کوئی کالا پیلا۔ اس کا نام ہے درس نظامی۔ یہ کل ہمارے ادھر امریکہ میں ایک ہوتے ہیں برخوردار، انہوں نے یہ ہمیں بھیجا، بہت لمبا میسج کیا ہے، ملک احسن نام ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا آپ نے کام شروع کیا، بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ بہتر یہ ہے کہ جو عام بندہ ہوتا ہے اسے تو درس نظامی کے بارے میں نہیں پتا، تو آپ ایک کلپ پہلے ریکارڈ کرا کے یہ بھی چڑھا دیں کہ درس نظامی کیا ہے، اس کا نام جو کورس ہے اس کا نام کیا ہے اور اس میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، تاکہ پہلے وہ بندہ سن لے، اس کے بعد پھر اس کا ذوق زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ مجھے ان کی تجویز بہت پسند آئی، اور اسی لیے اللہ نے یہاں ان کی اپنے گھر میں یہ بات کہلوا دی، کیونکہ انہوں نے خلوص سے بتائی تھی۔ اچھا، تو یہ آپ کو بتانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ بڑے دور دور بیٹھ کے بڑے غور سے ان کو سن رہے ہیں، تو آپ بھی سنو اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے جی؟ آگے چلو۔ اور آپ ان خوش قسمتوں میں ہیں جو لائیو بھی موجود ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ کے گھر میں موجود ہیں، اس کو آپ تھوڑا مت سمجھیے گا۔ کتنے پہنچے ہیں جی ملک صاحب؟ کیڑا؟ ہاں یہ سمجھ آ گئے جی۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین بالجہر۔ آمین نماز میں جو ہم کہتے ہیں نا آمین بالجہر، کہتے ہیں اونچی آواز میں کہنے کو، ہیں جی؟ اونچی آواز سے اگر آپ کوئی آمین کہیں گے تو اسے آمین بالجہر کہیں گے۔ اور جیسے ایک لفظ میرے ذہن سے اتر گیا، چلو آئے گا تو پھر بتا دوں گا۔ وہ تو سری نا، سری اور جاری، سر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، وہ نہیں، میں کچھ اور بات بتانے لگا تھا، چلو یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ جہر کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ سر خاموشی سے یعنی دل میں کہنے کو کہتے ہیں، اور اونچی آواز میں کہیں گے تو آپ جاری کہیں گے۔ جیسے کہ ہم قرات کرتے ہیں فجر، عشاء اور مغرب میں جاری، اور عصر اور ظہر میں سری، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 نمازیں سری ہیں اور وہ 3 نمازیں جہری ہیں، یعنی جس میں اونچی آواز میں قرات ہوتی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں جب جماعت کے ساتھ ہو تب کی بات ہے۔ اس طرح مسئلہ آمین بالجہر میں ہم پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یہ خفیہ بھی جو ہے وہ چھپی ہوئی تدبیر ہوتی ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، یعنی اونچی آواز میں بھی اور آہستہ بھی۔ توجہ ہے نا سب کی؟ اچھا، کسی کو نیند شین تو نہیں آئی ہوئی؟ اچھا، نیند ویسے میری کلاس میں آتی نہیں ہے کسی کو،
میری یہ اپنی خوش فہمی ہے یا آپ کہہ رہے ہو دل میں بھی تو خوش فہمی ہے سوتے رہنے نہیں ایک بات ہے کہ اگر آ جائے نا تو میں پریشان اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا بھائی جناب ہم یہ جو کچھ بھی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے کنجر آئے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ سارا ادھر سارے لوگ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کو نیند نہیں آتی کسی کو سستی نہیں چڑھتی اور جیسے ہی کوئی مجلس ہو قرآن کی ہو جمعہ شریف ہو کچھ بھی ہو لوگ بیٹھتے ہیں تو سو جاتے ہیں تو انہوں نے ایک جواب بڑا خوبصورت فرمایا انہوں نے کہا بتاؤ بندے کو نیند کانٹوں پہ آتی ہے یا پھولوں پہ کتنا خوبصورت جواب ہے تو اس نے کہا جی آف کورس پھولوں پہ ہی نیند آئے گی کنڈا تو تھوڑا چپنا اتنے کتنے نیند نہیں تو فرمایا وہ جو ہے نا جو بھی غلط کام ہے وہ کانٹے ہیں وہاں نیند نہیں آ سکتی اور یہ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا یہ ہے پھول تو پھولوں پہ تو اتنے نرم ہوتے ہیں کہ بندہ بس فوراً سو جاتا ہے تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے پر تسی ستے ہی نہ رہے ہوا اینڈ رزلٹ بھی کٹانا ہوتا ہے نہ کیوں ملک صاحب جناب آگے پڑھو جی اور ظاہر ہے کہ آمین دعا ہے آمین کا مطلب کیا ہے جی ویسے الہی قبول فرما کیا تو اصل دعا میں اخفا یعنی آواز پست یہ بھی ٹھیک ہے ایسا ہی وہ بھی ٹھیک ہی ہے آمین وہ کہتا ہے نا یا اللہ ان کو صحت عطا فرما آمین ایسا ہی ہو ٹھیک ہے مانا نے کہا تھا جی یہ اس طرح ہی سمجھ لیں گے جیسے کئی لفظ کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں یہ بھی درست ہوتا ہے اس طرح بھی اور جس طرح کے کوئی بندہ کہتا ہے چل تو میں طلاق دی چھوڑی تو ہم 2 منٹ دی فارغ ہیں 2 منٹ دی آزاد ہیں طلاق ہوئی بھی نہیں مفہوم نکل آنا نہ چونکہ لہذا اس وقت اصل دعا میں اخفا آواز پست یعنی ہلکی کرنا ہے تو اس آیت کو مقدم سمجھ کر اصل آمین میں اخفا سمجھنا چاہیے یعنی یہ قرآن پاک میں ہے نا کہ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ سمجھ کر اس آیت کو مقدم سمجھ کر پہلے یعنی اصل آمین میں اخفا سمجھنا چاہیے اور اگر کسی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا ذرا آواز کھینچ کر بھی آیا ہو تو اس نہیں یہ ہاں اس میں حکم ہے نا ادھر بھائی آمین آہستہ کہنے نہیں یہ انہوں نے قرآن سے دلیل لی ہے اخفا کی ٹھیک ہے جی یعنی آہستہ کرنے کی انہوں نے دلیل لی ہے ساتھ جو گڑ گڑانے کا لفظ ہے اس پہ بعد پہ غور و فکر کرتے ہیں آپ کی سوال کے جواب کی طرف بعد میں آتے ہیں پہلے اس دلیل کو سمجھ لیں تو اس آیت کو مقدم سمجھ کر اصل آمین میں اخفا سمجھنا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی اور اگر کسی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا ذرا آواز کھینچ کر بھی آیا ہو تو اسے تعلیم پر محمول کرنا چاہیے یعنی ویسے تو حکم یہ ہے کہ آپ نے آمین نماز میں آہستہ کہنی ہے کیونکہ سارا کام جو آہستہ کر رہے ہیں تو یہ بھی آہستہ کرنی ہے اب یہ گڑ گڑا کر اور جو اخفا کا کہا گیا ہے نا اس سے تو مطلقاً مراد ہے نا بھائی اچھی بھی کر سکنے ہو دعا تے جھکی بھی کر سکنے ہو لیکن اچھی کرسو تو ساری اچھی کرسو تے جھکی کرسو تو ساری جھکی کرسو دو گل سمجھ گیا انہوں نے دو مختلف گلا ہو گیا نا نہیں سمجھ گئے ایک جگہ آپ گئے وہاں نماز کے بعد ہم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے اب آپ یہ دل میں پڑھ تو سکتے ہیں نا لیکن اصول یہ ہے کہ جہاں سارے اونچا پڑھ رہے ہیں وہاں آپ بھی اونچا پڑھو یہ اصول ہے وہاں آپ اس طرح کرنا تو پڑھا تو جائے گا لیکن آپ نے جماعت کے ساتھ جو شامل ہیں اس جماعت کے ساتھ کیوں علیحدہ ہوئی ہے بات سمجھ رہے ہیں پڑھ آپ بھی کلمہ ہی رہے ہیں اور آپ جب دوسرے سارے اونچا پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کے اونچا نہ پڑھنے کی وجہ بیان کریں پھر آپ جماعت سے کیوں الگ ہو رہے ہو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں سارے خاموش ہیں تو آپ بھی خاموش ہو جائیں پھر یعنی دل میں پڑھ لیں اب نماز میں امام صاحب کے پیچھے آپ خاموش ہوتے ہو نا تو جب باقی ساری چیزوں میں خاموش ہوتے ہو اور جو پڑھتے ہو وہ دل میں پڑھتے ہو
تو اس جگہ آمین بالجہر کی جو صورتحال تھی وہ کسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا آواز اونچی کر کے پڑھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تعلیم پر محمول کرنا ہے. کیا مطلب؟ تعلیم کے لیے کہ یہاں آمین کہنی ہے. نبیوں کے کام تعلیم امت کے لیے ہوتے ہیں، نہ یہ کہ حدیث کو تو کچھ نہ کیا جائے، آیت کا کوئی مطلب اور مطلب گھڑا جائے، یعنی کوئی اور نہ اور مطلب گھڑا بن جائے. نہیں کرنا. واحد علی صاحب سے مجھ سے چلو سوال کیا کیا ہے؟ سوال یہ تھا کہ آمین کیا قرآن کا لفظ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا قرآن کا لفظ نہیں. تو آپ نے پوچھا تھا کیا قرآن میں بتا دیا ہے؟ کس سے پوچھا تھا میں نے؟ حافظ صاحب بیٹھے تھے، میرا لیاقت کا بیٹا تھا. اچھا نہیں، وہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، وہ ہیں شوکت صاحب. شوکت صاحب جی، ان دونوں ان کے بیٹے ہیں شوکت صاحب. میں نے ایک دفعہ کہتے تو وہ کہا یاسین کہا یا ایسے آگے تو آگے آمین بھی لکھا ہوتا ہے، ایسے تعویذ تھا. مجھے نہیں پتا آمین قرآن کا لفظ ہے. چلو اس پہ دیکھتے ہیں. تقلید. اب دوسری بات آ گئی جی، تقلید. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقلید صحابہ کے زمانہ میں پائی جاتی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید کا ارشاد فرمایا. کیونکہ حدیث شریف میں جب کسی مسئلہ کا قرآن و حدیث سے فیصلہ نہ ہو تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد اور رائے کے ساتھ فیصلہ کرنا کہا. یعنی جب ان کو کہیں بھیجا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل اجتہاد سے فیصلہ کریں اور دوسرے مسلمان اس فیصلہ کو تسلیم کریں. کیونکہ حضرت معاذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی بنا کر بھیجا، تو اگر لوگ ان کے فیصلہ کو قبول نہ کریں تو وہ قاضی کیسے ہوئی ہے؟ اور کسی کے اجتہاد کو بلا معرفت دلیل قبول کرنا بھی تقلید ہے. اور یہ یعنی بلا معرفت یعنی نہیں بھی جاننے ہوتا ہمیں تو سب نہیں کل مان کے دے کرنا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ کو یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن یا حدیث سے نہ ملے تو کسی کو بھیج کر مجھ سے دریافت کر لینا، بلکہ ان کے اجتہاد کو پسند فرمایا. جس سے معلوم ہوا کہ مجتہد اگر قرآن و حدیث میں صریح واضح طور پر مسئلہ نہ پائے تو اجتہاد اور قیاس سے جو حکم کرے اس کا حکم ماننا غیر مجتہد پر لازم ہے. یعنی مجتہد جو ہوگا نا، ایک مجتہد ہے اس کے مقابلے میں کوئی مجتہد ہے تو وہ تو اجتہاد ہی کرے گا. جو غیر مجتہد ہیں انہوں نے صرف ماننا ہے پھر، کیونکہ اس کی کوشش کر کے کڈا بچو. اچھا پسند فرمایا. جس سے شیخ اچھا پہنچ گئے سی نہیں، ایک رہ گیا، ہاں اوپر رہ گیا نا. مجتہد معلوم ہوا کہ مجتہد اگر قرآن و حدیث میں صریح واضح طور پر مسئلہ نہ پائے تو اجتہاد اور قیاس سے جو حکم کرے اس کا حکم ماننا غیر مجتہد پر لازم ہے. اور یہی تقلید ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی اجازت سے لوگ کیا کرتے تھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشعت اللمعات میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، دری حدیث دلیل است بر قیاس و اجتہاد برخلاف اصحاب ظواہر کے منکر قیاس اندر. چلے پڑھو سان. قیاس اور اجتہاد شرعی ہونے پر اس حدیث میں دلیل ہے برخلاف اہل ظواہر کے، وہ قیاس کا انکار کرتے ہیں. اہل ظواہر ایک الگ ٹولہ ہے. یہ اوپر ایک چھوٹا سا ایک کہاں تھا گزرا، ہاں تقلید. یہ تقلید کا لغوی لکھا ہوا ہے جی. تقلید لغوی معنی ہے کہ گلے میں ہار یا پٹا ڈالنا، اور اصطلاح میں کسی کے قول و فعل کو لازم جاننا یعنی اس کی پیروی کرنا. پیروی کرنا بھی اسی کو کہتے ہیں، پیچھے چلنا. تقلید کی باس جال حق میں صفحہ نمبر 23 پر ملاحظہ کریں. جال حق کتاب ہے، وہ اگر آپ کو میسر ہو تو اس میں آپ جا کے اس کی تفصیل خوب پڑھ سکتے ہیں. ترجمہ ابو بکر خطیب نے کہا اور کہا گیا ہے، نہیں یہ بھی رہ گیا. ایک شبہ ہوتا ہے شک پہ گیا. بعض لوگ شبہ کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا معاذ کی حدیث صحیح نہیں. علامہ ابن قیم
اعلام الموقعین میں صفحہ نمبر کتنے لکھا ہوا 73 میں اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سب اہل علم نے نقل کیا ہے اور اس کے ساتھ حجت پکڑی ہے، نیز اس کی ایک سند متصل بھی ہے، یعنی ملی ہوئی، اس میں کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں، جس کے رجال راوی موثق قابل اعتماد ہیں۔ پھر بحوالہ خطیب نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر خطیب نے کہا اور کہا گیا ہے کہ عبادہ بن نسی نے عبد الرحمن بن غنم بن حقیقی لکھا معاذ سے اس حدیث کو روایت کیا اور اس کی اسناد متصل ہیں، اس کے رجال معروف بالثقہ ہیں۔ حدیث نمبر 3 جی ایک اور پڑھتے ہیں بس یہی، اور پھر کلاس یہ کتنا کے چلو اس کو پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ حضرت سیدنا رافع بن خدیج قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، یہ نماز فجر کا سنت وقت، مسنون وقت، مسنون کس کی جمع ہے؟ سنت کی۔ ترجمہ مسنون بروزن ہوں لیل تسن زبان چلن لگے ہیں۔ ترجمہ جی حضرت سیدنا رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ سنا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو رسول کریم رؤوف الرحیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز فجر میں اسفار کرو، یعنی روشنی میں ادا کرو، اسفروا بالفجر، فجر کو روشن کر کے پڑھو۔ اور دوسری حدیث آئی ہوئی ہے زہر کے بارے میں ابردو بالظہر، زہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو جی، وہ الگ ہے، لکھتے اس طرح، لیکن ایک لفظ کے کئی ہوتے ہیں نا معنی، لہذا یہاں مراد اس سے وہ ہے نہیں جی روشن چٹی کر کے جو پنجابی جیسے ہے نا، اسی فجر بھی چٹی کر کے پڑھنے آئے تھے جڑے اور رہ رہے ہیں تھے نال جماعت نماز بھی پڑھ کے نال بہنے آخر بہت لیٹ پڑھنے بہت، اور زور جو ہے ہم ٹھنڈی کر کے پڑھتے ہیں جمعہ خاص کر کے، تو جمعہ جن کا رہ جاتا ہے ہر جگہ سے ادھر پڑھ بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں تو نہ جائی رکھنا اتنے بجے، خیر بہرحال وہ تو ان کا ہے۔ حضرت قدر گیا جی ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرماتے تھے کہ نماز فجر میں اسفار کرو، یعنی اسفار بھی وزن ہے، اچھا اسفار افعال کے وزن پہ بھی ہے، یعنی روشنی میں ادا کرو کیونکہ اس کا روشنی میں ادا کرنا اجر میں بہت بڑا ہے، یعنی جتنی چٹی کر کے پڑھو نا اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ سورج نکلے تو کتنا 80 جماعت نہ ٹائم اساں اصول رکھوا بھی ادھا گھنٹہ پہلے، تاکہ کدے بندہ نمازاں وچ بھول ونجے، اصول تو یہ ہر نماز نا اے فجر نہیں نماز خاص کر کے بھائی تسی ایسا ٹائم رکھو کہ اگر نماز نے وچ بھول گئے ہو اور نماز دوبارہ پڑھنی پے گئی لوٹانی پے گئی تو وہ آرام نہ تسی پڑھ سکو تو اس تو بعد ٹائم ختم ہو گئے، سمجھ گئے بات آپ؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ سورج غروب ہونے کا رہتا ہے تو اس ٹائم پہ ہم جماعت پڑھتے ہیں ادا کرتے ہیں، سمجھ گئے ہو؟ جیسے کہ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں 5 بجے، تو 5 بج کے غالباً 31-32 پہ ہوگا آج، کیوں جی طلوع آفتاب اس طرح ہی ہوگا 4:50 بننا چاہیے، ٹھیک۔ اچھا جی شیخ عبد الحق محدث دہلوی نہیں اوپر رہ گیا، ترمذی شریف نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز فجر کو اچھی روشنی میں پڑھنا بہت ثواب ہے اور یہی مذہب امام اعظم کا ہے۔ اس میں ایک حکمت میں آپ کو بتا دیتا ہوں چٹی کر کے پڑھنے میں کہ اندھیرے میں ذرا اس وقت لائٹیں شیٹیں اور یہ سلسلے تو نہیں ہوتے تھے نا، اٹھنا پانی بھرنا وغیرہ وغیرہ، اور راستے میں آتے ہوئے بعض جو بزرگ حضرات ہوتے تھے ان کو مسئلہ ہوتا تھا، تو اس لیے اس طرف ترغیب دلائی گئی تاکہ چلنا ہو ونجے ذرا چلنا کوئی ٹمنے تو بچ ونجے۔ ہاں بات سمجھ گئے ہو؟ ایک حکمت صرف یہ بتائیے ابھی۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مطلب کوئی چوری چکاری سے بچ جائیں اور بہت ساری انہوں نے لکھی ہیں. مطلب دیکھو نا اندھیرے میں بندہ آ رہا ہے, کوئی چور آیا نا, کوئی دشمن آ گیا, کتا آ گیا, ہاں جی ڈاکے پہ ہوئے جاؤ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اسفار کی حد ہمارے مذہب کے مشائخ سے اس طرح منقول ہے کہ 40 آیت یا 60 یا اس سے زیادہ 100 آیت تک بطریق ترتیل قرات ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا, پڑھ کر نماز ادا کرے. اگر بالفرض بعد فراغت نماز کوئی سہون سہو اس کی طہارت میں ظاہر ہو. سہو کس کو کہتے ہیں؟ بھول کو. سجدہ سہو اس کو کئی لوگ پڑھتے ہیں سجدہ سہو, کئی آدھے ہیں ساوا سجدہ. یہ لفظ کیا ہوتا ہے جی؟ سجدہ سہو. اچھا, اس کی طہارت میں ظاہر ہو یا کسی وجہ سے نماز کو دہرانا پڑے تو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے اس طرح قرات مسنون کے ساتھ اس کا اعادہ یعنی ممکن ہو, لوٹانا ممکن ہو. تو یہ اب اندازہ لگا لیں آپ, ہماری فجر کی نماز میں کتنی تلاوت ہوتی ہے؟ تھوڑی سی کرتے ہوتے ہیں ہم, کیونکہ ابھی اس میں ایک وہ بھی آ گیا ہے کہ بہت ہی حالات خراب ہو گئے ہیں, خیالات ہمارے آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو ان حالات میں لمبی لمبی نمازیں پڑھانا, چلو سنت سمجھ کے کبھی کبھی زیادہ آیات پڑھ لینی چاہیے, لیکن زیادہ مختصر نماز پڑھانا اس دور کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پچھلے سارے وزن و تگلے تو نانا وہ مسکین اپنی اوکھی جنات ہے. اچھا جی, بخاری شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت آئی ہے جو اس حدیث کی تائید کرتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے نماز کے غیر وقت میں نماز پڑھی ہو, یعنی ہمیشہ حضور نماز کو اس کے وقت میں ادا فرمایا کرتے تھے. یہ تو قرآن میں ہے نا, قرآن میں کیا ہوا ہے اس کے بارے میں, وقت کے بارے میں؟ حفظو, ایک ہوتا ہے حافظ اور ایک ہوتا ہے حافظ, انا حافظ. ہاں, قرآن میں کیا ہے؟ واہ واہ, ادا فرمایا کرتے تھے سوائے 2 نمازوں کے. یہ جو سوائے 2 نمازوں کا ہے نا, اس کو آپ نے سمجھنا ہے, یہ نہیں سمجھنا کہ ان کو وقت میں نہیں پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع کیا. جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مغرب کو آخری وقت میں, نماز ختم ہوئی تو ٹائم بھی ختم ہو گیا, پھر عشاء کو پہلے وقت میں. جمع کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ان کو ایک وقت میں پڑھ لیا. سمجھ گئے آپ؟ ظہرین اور مغربین کہتے ہیں ان کو. ظہرین ظہر اور عصر کو, مغربین مغرب اور عشاء کو کہتے ہیں. اچھا جی, مزدلفہ میں جمع کیا اور فجر کو اس کے وقت سے پہلے پڑھا. صحیح مسلم میں قبل وقت ہی کے آگے جو ہے وہ بغلسن کا لفظ بھی آیا ہے, یعنی نماز فجر کو اس کے وقت سے پہلے. اب ایک نمبر پڑھ لو, آخر رات کی تاریکی کو کہتے ہیں کیا؟ غلس. غلس یعنی فجر کا ابتدائی وقت. تو وقت تو ہو گیا. پھر شارح صحیح مسلم امام نووی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ وقت سے پہلے تو اجماعاً نماز جائز نہیں. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وقت جی وہ تو میں دیکھا ہوا معتاد عادت سے. اچھا, وہ وقت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً نماز فجر پڑھتے تھے, وقت مقررہ. یعنی آپ جو ہے وہ جیسے فرمایا تھا نا کہ اگر تمہیں اپنے اوپر امید ہو کہ تم پچھلے پیر تک جاگتے رہو گے تو پھر وتر جو ہے نا تہجد کے ساتھ پڑھو, اس میں زیادہ فضیلت ہے. اور جس کو اپنے جاگنے کی امید نہ ہو وہ پھر جب نماز پڑھے باقی تو اس کے ساتھ ہی پڑھ لے. یہ نہیں جو اس نے چکر وتر قضا ہی کر چھوڑے. بات سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی, پہلے پڑھی یعنی مزدلفہ میں فجر اندھیرے میں پڑھی. اگرچہ طلوع فجر پڑھی لیکن اندھیرے میں فجر پڑھنا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہ تھی, اس لیے اس روز آپ نے نماز فجر روزمرہ کے وقت معتاد سے پہلے پڑھی. بخاری و مسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزمرہ آپ کی عادت مبارکہ فجر نماز میں اسفار کرنا تھا. یعنی
نہیں بعض نے اسفار کا معنی ظہور فجر کیا ہے، یعنی جب فجر ظاہر ہوتی ہے تو، اور یہ باطل ہے، اس لیے قبل ظہور تو نماز فجر جائز ہی نہیں، تو ثابت ہوا کہ اسفار سے مراد تنویر ہے، یعنی خوب روشنی، یعنی خوب روشنی کرنا، اور غلس کے بعد ہے یعنی زوال ظلمت کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے صبح کاذب بھی کہتے ہیں، اچھا صبح کاذب میں روزہ بند ہوتا ہے، صبح صادق میں نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کا اجر ہے، مگر اسفار میں زیادہ اجر ہے، تو اگر اسفار سے مراد وضوح فجر ہو، وضوح فجر ہو یعنی روشن، اسفار لفظ ہے یہ اسفار، یہ اسفار بھی ٹھیک ہے، اسفار ہم پڑھیں گے فی الحال، فجر ہو تو اس سے پہلے تو نماز ہی جائز نہیں، پھر وضوح فجر میں زیادہ اجر کیسے ہوا؟ اس مضمون کی بہت حدیثیں آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز اچھی روشنی میں پڑھنا مستحب ہے اور زیادہ اجر کا باعث ہے۔ سنن نسائی، اس کو نسائی پڑھتے رہتے ہیں لوگ، یہ لفظ کیا ہوگا؟ سنن نسائی، حدیث شریف کی کتاب ہے، میں محمود بن لبید اپنی قوم کے چند انصار بزرگوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کا جس قدر اسفار کرو گے وہ اجر میں بڑا ہوگا۔ اس حدیث کو حافظ ذیلی نے صحیح کہا ہے، تو اس حدیث سے اسفار کے معنی بھی معلوم ہو گئے، خوب روشنی کرنا، اور مخالفین کی تعویلات کی بھی تردید ہو گئی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال کو فرمایا کہ اے بلال، صبح کی نماز میں اتنی روشنی کیا کرو کہ لوگ اسفار کی وجہ سے اپنے تیروں کے گرنے کی جگہ دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ فجر میں اسفار مستحب ہے، تیروں کے گرنے کی جگہ اسی وقت نظر آ سکتی ہے جبکہ اچھی روشنی ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کو روشنی میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی قبر اور اس کے دل کو روشن کرتا ہے، اس کی نماز مقبول ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات لکھی ہے انہوں نے، یہ نیچے پڑھ لو اس حدیث کو، ابو اچیت ہو گیا دو، بس یہ انہوں نے بتایا، انشاءاللہ یہ بعد میں پڑھیں گے۔ وَفَوِّضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔